ابو بکر صدیق کا ان محمدن قد ماتا 100 سال گزر گیا نفات کے بعد، ایک صحابی نے کبھی حیات نہیں کیا۔ اٹھا بخاری، سب سے پہلے نبی کو میت بنا کس نے کہا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق۔ تو میں نے کہا تو خمینی کی نسل ہے۔ ہاں، تو حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے میرے محبوب کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا طبت حیم و میتا، طبت حیم و میتا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 517 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ موجود ہے۔ ذرا خطبہ صدیق اکبر کو پورا پڑھ اور اکابر سے اس کی شرح سمجھ۔ خطبے کو پورا پڑھ، اکابر سے اس کی شرح سمجھ۔ خطبہ بھی ادھورا، شرح بھی اپنی۔ صدیق اکبر نے وفات کے بعد حضور کے چہرے کی زیارت کی اور حضور پاک سے خطاب کیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ابھی انت و امی طبت حیا و میتا، اے نبی آپ نے اچھی وفات پائی، اچھی زندگی پائی۔ طبتا واحد مذکر مخاطب، اگر نبی سنتے نہیں تھے صدیق کا کلام تو لغو ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یا جبال و انفری، پہاڑوں کو بھی تو خطاب ہے، کیا پہاڑ سنتے ہیں؟ میں نے کہا وہ غیر ذوی العقول ہے اور بعد ہے، یہاں قریب ہے اور ذوی العقول ہے۔ صدیق نے سامنے کہا ہے طبت حیا و میتا، اچھی زندگی پائی۔ یا رسول اللہ آپ نے اچھی موت پائی۔ اگر حضور سنتے نہیں تھے تو دیکھو آ کے صدیق حضور کو کیوں فرمایا طبتا واحد مذکر مخاطب طبت حیا و میتا۔ اور آگے صدیق نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 517 صدیق اکبر کا خطبہ ہے۔ اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں حضور پہ 2 موتیں جمع نہیں ہوگی۔ اب 2 موتیں کون سی ہیں؟ ذرا صدیق اکبر کی اس خطبے کی تشریح بھی اکابرین نے علماء سے سن اور سمجھ، اکابرین نے اس کی شرح کو بیان کیا ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی نے، عمدۃ القاری نے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فتح الباری نے، اور اسی طرح علامہ کسترانی نے، ارشاد القاری نے، احمد علی سہارنپوری نے بخاری کی اسی حاشیے کی اسی شرح میں لکھا ہے کہ صدیق کا خطبہ حیات فی القبر کی دلیل ہے۔ میں اپنی بات نہیں اکابرین امت کی بات کو پیش کرنے لگا ہوں۔ عمدۃ القاری شرح البخاری علامہ بدر الدین عینی، امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کے مسلک کے ترجمان ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی ہے، جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 402 403 ہے۔ حضرت علامہ عینی نے واضح لکھا لا یذیقک اللہ الموتتین، اس کی تشریح میں لکھا ہما الموتتان الباقیاتان لکل آدم غیر الانبیاء علیہم السلام فإنہم لا يموتون فی قبورہم بل ہم احیاء وقد تمسک بقولہ لا یذیقک اللہ الموتتین من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزلہ ومن نہا نہاہم وعجاب اہل السنہ عن ذلک۔ لوگوں جو آدمی کہتا ہے کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے وہ معتزلی ہے، اہل سنت انہیں جواب دیتے ہیں صدیق کا خطبہ حیات قبر ثابت کرتا۔ صدیق اکبر کے خطبے کو علامہ بدر الدین عینی نے واضح طور پہ بیان کیا ہے اور اس پہ بھی نظر حضرت علامہ مولانا محمد قاسم نانوتوی جس کی وجہ سے جو اپنے آپ کو بظاہر دیوبندی کہتا ہے، ان کے استاد احمد علی سہارنپوری نے بخاری جلد اول صفحہ 517 کے حاشیے پہ واضح طور پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں لوگوں بل احسن ان یقال ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتعقبها موت بل يستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم۔ کہ لوگوں سب سے بہترین جواب یہ ہے صدیق اکبر نے نبی کی قبر کی زندگی کو اس لیے ثابت کیا ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔